بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر ایک ففتھ ڈیمینشنل بینگ کی طرح ایک ایسے دور میں جانے والے ہیں کہ جس کی دوسری کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ تو اس سے پہلے کبھی ایسا دور گزرا تھا اور نہ ہی اس کے جیسا دور اب دوبارہ کبھی واپس آ سکتا ہے۔ اور اس دور کی سب سے خاص بات کہ جو ہماری ٹائم مشین ڈیٹیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور بذات خود مختلف ڈیمینشنز کے درمیان سوئچ کر رہا تھا، جمپ کیا کرتا تھا۔ اس دور کے کچھ واقعات کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری دنیا کے ہی واقعات تھے، ہماری ڈیمینشنز کے واقعات تھے، لیکن اس دور کے زیادہ تر واقعات تو ایسے ہیں کہ جو شاید کسی اور ہی عالم، کسی اور ہی ڈیمینشن میں وقوع پذیر ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان میں ہونے والی فزکس کسی طور سے ہماری دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ یہ تو ہمیں اب اپنی ٹائم مشین کے ذریعے اس دور میں واپس جا کر ہی پتہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 10 صدیاں قبل یروشلم کے قدیم شہر میں، آج ہم 3000 سال پہلے کے یروشلم میں آئے ہیں۔ شام کا وقت ہے اور سامنے نظر آنے والے اس عظیم قلعے پر روشنی کرنے کے لیے مشعلوں کو جلا دیا گیا ہے۔ ہمیشہ سے مجھے یہ منظر بہت ہی پسند رہا ہے، شام کا وقت، عظیم الشان قلعے اور ان پر جلنے والی یہ مشعلیں کہ جن کی روشنی میں پہرے دار قلعے کی 12 دریوں پر چکر لگاتے پہرے داری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ قلعہ آخر ہے کس کا؟ آئی ونڈر کہ اسے کس نے بنوایا ہوگا؟ جتنا عظیم الشان یہ قلعہ ہے، اس کے اندر اتنی ہی سادگی کے ساتھ ایک شخص رہتے ہیں، اور جتنے سادہ وہ شخص ہیں اتنے ہی حیران کن انہیں معجزات دیے گئے ہیں۔ ان معجزات کے متعلق تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج جو باتیں آپ میرے منہ سے سننے والے ہیں یہ اتنی حیران کن ہے کہ ان میں سے کچھ باتوں پر تو شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ یہ سب باتیں انشاءاللہ سچ ہوں گی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی لیڈ لی گئی ہے قرآن حکیم سے، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت یروشلم شہر میں جو لوگ رہتے ہیں یہ تاریخ میں آگے چل کر بنی اسرائیل کے نام سے جانے جائیں گے، اور اس قلعے میں ان کے ایک نبی بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام رہتے ہیں، جنہیں 7 قسم کے معجزات دیے گئے تھے۔ سب سے پہلا اور سب سے عظیم معجزہ ان کی خوش الحانی تھا، ان کی خوبصورت آواز، ان کی خوبصورت زبان کہ جو آگے چل کر تاریخ میں لحن داؤدی کے نام سے جانی جائے گی۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کہیں سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں کی گئی تلاوت سنائی دینے لگی۔ آپ علیہ السلام وہیں رک گئے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا اور آ کر بتایا کہ یہ عبداللہ ابن قیس ہے یا رسول اللہ۔ اور آپ علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ عبداللہ کو تو آل داؤد کا ایک ساز دے دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل ہوئی تھی کہ جس کا نام ہے زبور، اور جسے انگلش میں دی بک آف سیمز کہتے ہیں، نظموں کی ایک کتاب کہ جس میں آسمانی احکام خوبصورت نظموں کی صورت میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا تیسرا معجزہ یہ تھا کہ جب داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں ان نظموں کو پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ آئی ونڈر کہ جب عظیم الشان پہاڑ لرزتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بھاری گڑگڑاہٹ اور گونج کے ساتھ زبور پڑھتے ہوں گے تو اس وقت کیا ہی منظر ہوتا ہوگا۔ ان کا چوتھا معجزہ کہ ان کے لیے لوہے کی سختی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لوہے کو اس طرح سے موڑ لیا کرتے تھے کہ جیسے گیلی مٹی یا پھر گوندھا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ نہ انہیں لوہے کو آگ میں ڈال کر دہکانے کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ ہی اس پر انہیں ہتھوڑے مارنے کی ضرورت پڑتی تھی، بلکہ وہ لوہے کی سلاخوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے اس طرح سے موڑ لیتے کہ جیسے وہ لوہا نہیں بلکہ نرم اور گیلی مٹی ہو، اور پھر اس لوہے کو باریک کر کے اسے مولڈ کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بختر یا پھر جسے انگلش میں باڈی آرمرز کہتے ہیں وہ بنایا کرتے تھے، اور پھر وہ ان باڈی آرمرز کو یروشلم میں لا کر فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو باڈی آرمرز حضرت داؤد علیہ السلام بنایا کرتے تھے
اسے بیچ کر اس سے ملی قیمت کے وہ 6 حصے کیا کرتے تھے، 6 ڈویژنز، 2 حصے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور باقی 4 بنی اسرائیل کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ سب سے بہتر روزی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک اتنے بڑے نبی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے، اور اپنی کمائی کو وہ خرچ کرتے تھے اپنی قوم پر، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر۔ اور اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے لیے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ خلیفہ کا لفظ آیا ہے۔ خلیفہ یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جو قرآن میں صرف 2 نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ 5واں معجزہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس لفظ خلیفہ کے متعلق ایک ایڈیشنل انفارمیشن بھی دے دینا چاہتا ہوں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ابی ابن الارجاح سے روایت لی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بولے، پتہ نہیں میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، بادشاہ اور خلیفہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ حکومت کرتا ہے، جبکہ خلیفہ نہ تو کبھی کوئی چیز ناحق لیتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی چیز ناحق خرچ کرتا ہے، اور اگر کبھی آپ نے مسلمانوں کی زمین میں سے 1 درہم یا اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی لیا ہے یا خرچ کیا ہے تو پھر آپ خلیفہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے۔ اور اس آدمی کی وہ بات ان چند مواقع میں سے ہے کہ جن پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اب آپ خود امیجن کر لیں کہ اگر قرآن نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے تو کیا ہی ان کا عدل ہوگا اور کیا ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا 5واں معجزہ ان کی زبردست قوت تھی کہ جو 2 قسم کی تھی۔ ایک تو ان کے ہاتھوں میں کہ جس سے وہ بغیر آگ کے لوہا مولڈ کر لیا کرتے تھے، اور دوسری ان کی ایڈمنسٹریشن میں ایک مضبوط ایمپائر اور ایک لاجواب قسم کی ڈیسیجن میکنگ پاور کہ جس کا بالخصوص سورہ صاد میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یعنی حکمت اور فصل الخطاب، حکمت اور ڈیسائسو پاور آف ججمنٹ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ وہ کس طرح اپنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کا 6واں معجزہ کہ زبور پڑھنا ان کے لیے حیران کن حد تک آسان کر دیا گیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کا حکم دیتے، اور اس سے پہلے کہ ان کا گھوڑا تیار ہو داؤد پوری زبور کی تلاوت کر چکے ہوتے تھے۔ اور ان کا 7واں معجزہ، یا پھر جسے ایک بہت ہی خوبصورت فضیلت کہہ لیں، کہ داؤد علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جسے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال گفٹ کیے تھے۔ اور یہ واقعہ مشکات المصابی اور مستدرک للحاکم میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان میں روح پھونکی، اور جب روح آدم کے جسم میں داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور چھینک کر انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی کہ الحمدللہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں جواب دیا کہ یرحمک اللہ، اور پھر انہیں کہا کہ آدم، آپ کو فرشتوں کا جو گروہ سامنے نظر آ رہا ہے اسے سلام کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور ان فرشتوں نے آپ کو جواب دیا۔ آدم اپنے رب کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے، اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ یہی تمہارا سلام اور یہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھائی، وہ تمام اولاد کی جو قیامت تک پیدا ہونی تھی، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتھے پر اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ اوکے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس منظر کو امیجن کریں کہ یہ سب دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ مستدرک للحاکم والی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیسے رکھا؟ دیٹ وی ڈونٹ نو، لیکن رکھا ضرور، کیونکہ یہ تو سورہ صاد کی بھی ایک آیت ہے کہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اسے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے،
تو اسی وقت آدم کی تمام اولاد کے جو قیامت تک پیدا ہونی تھی وہ چونٹیوں کی طرح نکل کر آدم کے سامنے آ گئی، اور ان سب کے چہروں پر آدم کو ان کی عمریں لکھی دکھائی دینے لگی۔ اب وہ عمریں کیسے دکھائی دیں یا کیسے دکھائی دے رہی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہماری امیجنیشن بھی بہت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، لہٰذا جب کہیں کوئی گنتی لکھنے کی بات آئے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے رومن یا پھر عربک نیومرلز آئیں گے، لیکن نہیں، وہ عالم ہی کوئی اور تھا، وہ ڈیمینشنز ہی کوئی اور تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کو وہ عمریں نور سے بنی ہوئی لکیروں کی طرح لکھی دکھائی دے رہی تھیں۔ Now imagine that کہ اب یہ منظر دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ اور ان مخلوقات میں سے آدم کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت چہرے پر پڑی، بہت پیارا اور معصوم چہرہ، سرخ و سفید اور نیلی آنکھوں والا چہرہ۔ اور تب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کون ہے؟ اور اللہ نے انہیں جواب دیا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، اور یہ بالکل آخر کی امتوں میں بھیجا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس چہرے کی عمر صرف 60 سال لکھی ہوئی ہے، اور تب آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اس پیارے سے چہرے کی عمر بڑھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر تو وہی ہے آدم کے جو لکھ دی گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزورٹ پھر اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اچھا تو پھر میری عمر میں سے ہی سے عمر دے دیں۔ اور یوں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 1000 سالوں میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ اور یوں آج سے تقریباً 3000 سال پہلے داؤد علیہ السلام اس دنیا میں بنی اسرائیل کے پیغمبر اور نبی اور بادشاہ اور خلیفہ بن کر آئے۔ لیکن آپ کے بادشاہ اور خلیفہ بننے کا واقعہ بھی بہت ہی حیران کن اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج سے کوئی 30 صدیاں پہلے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے مختلف قوموں کے ساتھ لڑتے پھر رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان لوگوں کا سامنا ایک ایسی قوم کے ساتھ ہوا کہ جس سے وہ جیت پا ہی نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی قوم کہ جس میں ان کی طرف سے ایک انتہائی طاقتور اور اونچے لمبے قد کا ایک شخص لڑنے کے لیے آیا کہ جس کا نام عربی میں جالوت اور انگلش میں گولیت ہے۔ اور انفیکٹ جالوت کے ساتھ ہی وہ لڑائی تھی کہ جس کا ذکر البقرہ کی 249 نمبر آیت میں ہے۔ جالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی لڑائی ایک بہت مشہور داستان ہے، اور اگر آپ کو یورپین رینیسانس دور کا آرٹ ورک پسند ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان آرٹ ورکس میں ڈیوڈ ود دی ہیڈ آف گولیت کے نام سے کئی پینٹنگز پینٹ کی گئی ہیں۔ جالوت ایک دیو قسم کا شخص تھا، اور اگر آپ نے میزوریٹک ٹیکسٹ یعنی کہ یہودیوں کے تاریخی لٹریچر کو پڑھا ہے تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ وہ ایک ان نیچرل حد تک اونچے لمبے قد کا شخص تھا، اور ڈیڈ سی اسکرولز میں جالوت کی ہائٹ بھی لکھی ہوئی ہے 6 cubits and a span، یعنی کہ تقریباً 10.5 فٹ قد کا ایک دیو قامت شخص۔ اب ایک طرف تو بنی اسرائیل جالوت کے ساتھ لڑائی میں سٹرگل کر رہے تھے، اور بائبل کی بک آف سیموئل میں اس واقعے کی ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں کہ 40 دن تک وہ لوگ جالوت کے ساتھ لڑائی کرتے رہے، دن میں دو مرتبہ ان کے لڑاکے جالوت کے سامنے آتے اور وہ انہیں کسی شکاری درندے کی طرح مار دیتا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت جالوت سے لڑائی میں جیت پاتا۔ بائی دی ویز اگر آپ غور کریں تو اسی واقعے سے انسپائرڈ ہو کر کئی وار موویز میں بھی جالوت قسم کی کسی مخلوق جیسے سینز شامل کیے گئے ہیں، مثلا 300 میں جہاں کنگ لیونائڈس جالوت جیسے ایک پرشین دیو سے لڑائی کرتا ہے، یا پھر ٹرائے کہ جس میں آرچلیز بھی جالوت جیسے ایک دیو کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ بہرحال ایک طرف تو بنی اسرائیل جالوت کے ہاتھوں صبح شام پس رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام اس سب سے دور جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے من پسند مشغلے میں مصروف تھے، فلاخن چلانے میں۔ فلاخن کہ جسے ہم اردو میں غلیل بھی کہہ سکتے ہیں، گوپیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں جسے سلنگ شاٹ کہتے ہیں، کپڑے یا رسی سے بنی ایک ایسی چیز کہ جس میں پتھر کو رکھ کر گھمایا اور پھر مارا جاتا ہے، تھرو کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہی فلاخن چلانے کے ایکسپرٹ تھے، اور ان کا نشانہ اس قدر پریسائز تھا کہ انہیں جاننے والے لوگ کہا کرتے تھے کہ داؤد کی فلاخن کا نشانہ بننے والی ہر چیز مٹی ہو جاتی ہے۔ اب اس واقعے میں آگے چل کر ایک پوائنٹ پر حضرت داؤد علیہ السلام بھی جالوت کے سامنے آتے ہیں، اور جب انہوں نے جالوت کو پہلی مرتبہ دیکھا
تو حالت یہ تھی کہ اس کا سارا جسم پیتل کے ایک خول کے اندر تھا، یعنی عام الفاظ میں اس نے پیتل یعنی براس سے بنا ہوا ایک فل باڈی آرمر پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی آرمر کے ہیلمٹ کے اندر ہی تھا، اور پورے جسم میں صرف ایک جگہ ایسی تھی کہ جو دکھائی دے رہی تھی، صرف اس کی آنکھیں۔ اور تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فلاخن گھمایا، اپنی سلنگ شاٹ گھمائی، اور اس سے ایک پتھر نکل کر زور سے جالوت کی آنکھوں کے درمیان لگا کے جس سے ڈس بیلنس ہو کر، یا یوں کہہ لیں کہ ڈس اورینٹڈ ہو کر جالوت نیچے گر گیا، اور جو ہی وہ نیچے گرا اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سر کاٹ دیا، اور یوں وہ بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑے ہیرو بن گئے، اور نہ صرف ہیرو بلکہ بنی اسرائیل کے مستقبل کے بادشاہ اور ایک خلیفہ نبی بھی۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے انسان حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور کسی شخص کو یہ زیب نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں داؤد سے زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا، آدھی رات تک سونا، اور پھر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے ایک بہت ہی زبردست اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہوتی تھی۔ 38,000 حدیثوں کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور امام ابو شیبہ امام بخاری اور مسلم دونوں کے استاد تھے، اور ان کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ابو شیبہ سے بڑا محدث اور کوئی نہیں تھا۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بڑی خوبصورت روایات بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بڑی ہی خوبصورت اسٹریٹجی کے ساتھ نماز کو اپنے گھر والوں کے درمیان تقسیم کیا ہوا تھا۔ مثلا ان کے گھر والوں میں سے کوئی شخص 2 گھنٹے نماز پڑھتا، اور پھر اگلے 2 گھنٹے کوئی اور نماز پڑھتا، اور پھر اگلے 2 گھنٹے کسی اور کی ذمہ داری ہوتی، اور یوں پورے دن اور پوری رات میں ایک بھی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں جبکہ شکر کی توفیق بھی تو نے خود ہی مجھے دی ہوئی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اے داؤد، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب میرا ہی عطا کیا ہوا ہے، یہ سب میری ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر میرے جسم کا ایک ایک بال 2 زبانوں میں بھی تیری تعریف بیان کرے تب بھی میں تیری کسی ایک بھی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور تب اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد، اب تو مجھے جاننے کا حق پہچان گیا ہے۔ اور تب داؤد علیہ السلام نے کچھ خوشی سے اور کچھ تفاخر سے اپنے رب سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے آج رات مجھ سے زیادہ تیری عبادت کی ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہاں، مینڈک نے آج تم سے زیادہ میری تسبیح بیان کی ہے، اور شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک معالج آیا، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک دوائی بنانے کے لیے مینڈک کی ضرورت ہے، تو کیا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مینڈک کو قتل کرنا منع ہے۔ بائی دی ویز ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ اس وقت مینڈک یعنی فراگز اینڈ ٹوڈز کی کوئی 6,000 سے زیادہ اقسام ہیں، اور ابھی بھی آئے روز نت نئی اقسام دریافت ہوتے چلے جا رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جو انتہائی زہریلی ہوتی ہیں۔ مثلا مینڈک کی ایک قسم ہے فلوباٹس ٹیریبائلس، یا پھر عام الفاظ میں دی گولڈن پوائزن فراگ، کہ جس میں اس قدر زہر ہوتا ہے کہ وہ 20,000 چوہوں یا پھر 10 جوان آدمیوں کو مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس سے سامنا ہو جائے تو پھر اسے مارنا ہے یا نہیں، یہ تو پھر علم والے ہی کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جنرل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ مینڈک کے متعلق کیا حکم ہے۔ لیکن خیر، گولڈن پوائزن فراگ تو عام طور پر اتنا ملتا بھی نہیں ہے۔ مینڈکوں کی 6,000 سپیشیز میں سے عرب میں صرف 7 یا 8 رہتی ہیں، اور یہ گولڈن پوائزن فراگ صرف کولمبیا کے جنگلوں میں ایک چھوٹے سے ایریا میں ملتا ہے۔ بہرحال اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب سے بہت زیادہ باتیں پوچھا کرتے تھے۔ کبھی پوچھتے کہ اے میرے رب، تجھے سب سے زیادہ پیارے لوگ کون ہیں؟
تو جواب ملتا کہ وہ مومن کہ جو ہمیشہ پاک صاف رہتا ہو۔ پھر پوچھتے کہ اے میرے رب تجھے سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ تو جواب ملتا کہ وہ کافر کہ جو ہمیشہ گندگی اور غلاظت میں رہتا ہو۔ پھر دعا کرتے کہ اے میرے رب مجھے اتنا تنگ دست نہ کر دینا کہ میں بھلا دیا جاؤں، اور نہ ہی مجھے اتنا غنی کر دینا کہ میں سرکش ہو جاؤں۔ علم کے بے حد شوقین تھے۔ کہا کرتے تھے کہ علم کا شوق رکھنے والے کو چاہیے کہ لوہے کی ایک لاٹھی اور لوہے کا ایک جوتا بنوا لے اور پھر اسے پہن کر علم کی تلاش کرے یہاں تک کہ لاٹھی نہ ٹوٹ جائے اور جوتا نہ پھٹ جائے۔ اب یہ ایک ایلیگوری ہے، کیونکہ نہ تو لوہے کا جوتا پھٹتا ہے اور نہ ہی لوہے کی لاٹھی اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹتی ہے۔ لہٰذا اس ایلیگوری کا یہ مطلب ہوا کہ علم کی تلاش میں انسان کو ایک ریلنٹلیس ایفرٹ کرنی چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کیا ہی خوبصورت باتیں بتا کر گئے ہیں آپ نے کبھی پہلے ہیلیلویا کے الفاظ سنے ہیں؟ یہ الفاظ بک آف سیم سے ہی ہیں، زبور سے۔ جہاں جہاں رب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کے شروع میں ہیلیلویا ہیبریو لینگویج میں لکھا ہوا آتا ہے، یعنی کہ تعریف بیان کرتا ہوں میں اپنے رب کی۔ اور یہ الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے، ہیلیلویا۔ القرآن میں السبا کی 13ویں آیت میں آتا ہے کہ اے آل داؤد میرا شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو، اور بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کے ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایک ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جسے امام ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ تینوں نے ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تھوڑے سے لوگوں میں شامل کر دے، اے اللہ مجھے تھوڑے سے لوگوں میں شامل کر دے۔ عمر بن خطاب حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ تو کون سی دعائیں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا خلیفہ کیا آپ وہ آیت بھول گئے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں انہی تھوڑے سے لوگوں میں شامل ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اور اچانک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ عمر تو بہت کم جانتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک معجزے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں ایک ڈیسائسو پاور آف ججمنٹ دی گئی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ اس کیس میں ایک آدمی نے داؤد علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ اے نبی بادشاہ فلاں شخص نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ چنانچہ اس درخواست پر دوسرے شخص کو بھی بلایا گیا اور اس نے کہا کہ اے نبی بادشاہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو ہدایت کی گئی کہ اپنے گواہ پیش کرو، تو پتہ چلا کہ اس واقعے کا تو کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو واپس بھجوا دیا اور کہا کہ مجھے تم دونوں کے معاملے میں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ لیکن اسی رات حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ جس شخص نے درخواست دی ہے اسے آپ قتل کی سزا سنا دیں۔ جب داؤد علیہ السلام صبح اٹھے تو رات کا خواب یاد کر کے کہا کہ نہیں، میں صرف ایک خواب کی بنا پر کسی کو کیسے قتل کروا سکتا ہوں۔ لیکن دوسری رات ایک بار پھر سے آپ کو وہی خواب آیا، اور داؤد علیہ السلام نے ایک بار پھر سے وہی سوچا کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ کیسے کروں کہ جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ آ جائے۔ لیکن تیسری رات داؤد علیہ السلام کو خواب میں ایک وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے اسے قتل نہ کروایا تو پھر اس کی سزا آپ کو دی جائے گی۔ اور تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں کو دربار میں واپس بلوایا اور کہا کہ میں درخواست دینے والے کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، اور اس نے گھبرا کر پوچھا کہ داؤد کیا آپ مجھے بغیر کسی ثبوت کے سزا دینے والے ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے میرے رب نے تمہارا فیصلہ سمجھا دیا۔ اور تب وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہی بروک ڈاؤن، اور روتے روتے اس نے بتایا کہ ہاں آپ کے رب نے آپ کو سچ بتایا ہے، میں نے ہی اس کے باپ کو دھوکے کے ساتھ قتل کیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ بھی خاموش ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اس کے کیے کی سزا دلوائی، اور آپ بنی اسرائیل میں ایک بہترین بادشاہ کے طور پر، عدل کرنے والے بادشاہ کے طور پر بن کر ابھرے۔ آپ کی حیثیت بنی اسرائیل میں مضبوط ہو گئی،
اور انہیں 4000 پہرے داروں والا یہ قلعہ بنوا کر دیا گیا تاکہ آپ یہاں سے اپنی خلافت اور اپنی بادشاہت کر سکیں۔ اب یروشلم کے پہاڑوں میں بنے اس قلعے میں داؤد علیہ السلام کی 2 تسبیحات کا ذکر قرآن حکیم میں خاص طور پر آتا ہے۔ ایک تسبیح تو شام کے وقت کی ہوتی تھی اور دوسری تسبیح صبح سورج نکلنے کے وقت کی، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خاص تسبیحات بتائی ہیں کہ آپ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سورج نکلنے سے پہلے اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے، وہاں عبادت کرتے، اللہ کی تسبیح پڑھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، آج کے دن آسمان سے جو مصیبت نازل ہونے والی ہے مجھے اس سے چھٹکارا دے دے، اور آج کے دن آسمان سے جو خیر نازل ہونے والی ہے مجھے اس میں سے حصہ دے دے۔ اور یہی تسبیح پھر آپ شام کے وقت بھی دہرایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بعد داؤد علیہ السلام آخر تک روتے رہے، اور حالانکہ انہیں معافی بھی مل گئی لیکن پھر بھی وہ اس قدر روتے تھے کہ کتاب الزہد میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں پی کہ جس میں ان کے آنسوؤں کی آمیزش نہ شامل ہو گئی ہو۔ یعنی کہ وہ اتنا رویا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز پیتے تو اس میں بھی ان کے آنسوؤں کا ذائقہ مل چکا ہوا ہوتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے کہ تمام دنیا والوں کا رونا ایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ایک طرف، اور پھر داؤد علیہ السلام پلس پوری دنیا والوں کا رونا ایک طرف، اور مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی اتنا نہیں روتا کہ جتنا داؤد علیہ السلام روئے، اور داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کر بھی کوئی اتنا نہیں رویا ہوگا کہ جتنا اکیلے حضرت آدم علیہ السلام تب روئے تھے کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا اور جب انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل نے تو اپنی کتاب الزہد اور امام ترمذی نے نوادر الاصول میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آنکھوں کی مثال ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے پانی سے بھرے 2 مشکیزیں ہوں کہ جو ہر وقت پانی گرا رہے ہوں۔ بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اس واقعے کے بعد دوبارہ داؤد علیہ السلام نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ایسا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ اس واقعے کا ایک اشارہ سورہ صاد میں ملتا ہے، اور میں آپ کو ان آیات کا مفہوم آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے صاد کی 21 نمبر آیات سے کہ کیا آپ کو ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر بھی ملی کہ جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب کے اندر آ گئے، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے ڈر گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم تو صرف ایک مقدمے کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تم بس ہمارے درمیان ایک فیصلہ کر دو۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف اور صرف ایک بھیڑ ہے، لیکن یہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو، اور یہ میرے ساتھ گفتگو میں بہت ہی شدید ہے۔ یہ گفتگو میں شدید والا پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، میں بھی دوبارہ اس کی طرف واپس آؤں گا۔ داؤد نے کہا کہ اس کا سوال تو سراسر ظلم ہے، اور اچانک یہ بات کہنے کے بعد داؤد کو احساس ہوا کہ ان کے رب نے انہیں آزمایا تھا، اور یکدم وہیں اسی وقت وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، اور پھر ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا۔ سو اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ ان آیات سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے؟ آپ ان کے فائنر پوائنٹس پہ غور کرنا چاہیں گے؟ ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اور وہ لغزش کیا تھی؟ اب میں آپ کو ایک انتہائی سینسٹیو واقعہ سنانے والا ہوں، اور میں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو ان آیات کا ایک بیک گراؤنڈ بتانے والا ہوں۔ احادیث میں اس وقت 2 کتابیں ٹاپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔
لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے جن حدیثوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا، یعنی کہ آف دی ٹاپک ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، ان تمام حدیثوں کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھا کیا اور اپنی مشہور زمانہ کتاب المستدرک للحاکم لکھی، یعنی کہ دی کلیکشن آف امام حاکم۔ اور اس کتاب میں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم کے لیول کی حدیثیں ہیں۔ اب مستدرک للحاکم کی ایک حدیث میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن دعا مانگ لی کہ اے میرے رب، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تجھے یہ کہہ کر بلاتے ہیں کہ اے ابراہیم کے رب، اے یعقوب کے رب، تو اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تجھے میرے نام کے ساتھ بھی بلائیں، یعنی اے داؤد کے رب۔ تو انہیں وحی کی گئی کہ داؤد، ابراہیم کو تو ہم نے آگ میں پھینکوا کر آزمایا ہے، اسے اس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آزمایا ہے، یعقوب کو ہم نے یوسف کی جدائی دے کر آزمایا ہے، تب کہیں جا کر انہیں یہ شان نصیب ہوئی تھی۔ تجھے تو اے داؤد ابھی تک ہم نے آزمایا بھی نہیں ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بھی ایک آزمائش میں ڈال دوں؟ اور داؤد علیہ السلام نے اس سوال پر حامی بھر لی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ گزر گیا اور قریب تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھول بھی جاتے، لیکن تبھی ایک دن کہ جب آپ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو کھڑکی میں بیٹھا کبوتر جیسا ایک عجیب پرندہ دکھائی دیا کہ جس میں گولڈن سمیت ہر طرح کے رنگ تھے، اور اچانک اس نے داؤد علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ داؤد علیہ السلام اٹھے اور اس پرندے کی طرف گئے، اور جب آپ کھڑکی پر پہنچے تو آپ نے قلعے کے برج تلے کھڑی کسی خاتون کو دیکھا، اور جب آپ نے اس کے متعلق انٹیروگیٹ کروایا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر یہاں موجود نہیں ہے، اور تب آپ نے اس کے شوہر کو ایک پیغام بھجوایا کہ کیا تو اسے میرے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ بس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ میں سے قرآن کے دو ٹاپ کے سکولرز، وہ لوگ کہ جن میں سے ایک کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسے قرآن کا فہم عطا کر دے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے وہ کہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان دونوں نے، ابن عباس اور ابن مسعود، ان دونوں نے کہا ہے کہ بس اس سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقاضا نہیں کیا تھا۔ یہ پوائنٹ بہت بہت حساس ہے، لیکن ابن عباس اور ابن مسعود کے یہ کوٹس قرآن کی آیات کے پس منظر میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں کہ 2 فرشتے اچانک محراب کے اندر آ گئے، اور ان میں سے ایک داؤد کو شکایت کرنے لگا کہ اس کے پاس آلریڈی 99 بھیڑیں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو، اور یہ گفتگو میں میرے ساتھ بہت شدید ہے۔ بس اس سے زیادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی بھی قسم کی خطا نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انہی کی فرمائش پر ایک آزمائش کی گئی تھی۔ بائی دا وے، ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ گفتگو میں شدید ہونے والے الفاظ یاد رکھیے گا۔ گفتگو میں شدید ہے کے لیے یہاں عربی میں الفاظ ہیں وعظنی فی الخطاب، اور ان الفاظ کا چناؤ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو عربی کی روح کو جانتا ہے۔ آئی سوئر کہ کیا یہ خوبصورت الفاظ ہے قرآن پاک کے، ان الفاظ کا ایگزیکٹ اردو میں ترجمہ کرنا شاید ممکن نہیں ہے، اس لیے ان الفاظ کا کچھ نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ گفتگو میں بہت شدید ہے، اور کچھ نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ بات چیت کرنے میں بہت سخت ہے، لیکن ان الفاظ کا ایگزیکٹ ترجمہ شاید اردو زبان میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا آلموسٹ ترجمہ ہوگا کہ یہ میرے ساتھ گفتگو میں بہت ڈومیننٹ ہے، اس کی آواز مجھ سے زیادہ سنی جاتی ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو اس کے حمایتی زیادہ ہیں، اور ان الفاظ کی یہ تمام پراپرٹیز حضرت داؤد علیہ السلام پر فٹ بیٹھتی ہیں کیونکہ وہ ایک بادشاہ نبی تھے، ان کی آواز میں وزن زیادہ تھا، ان کی آواز پر کئی حمایتی ان کے پیچھے موجود تھے، اور یہ بھی کہ اپنی آواز میں انتہائی خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کے اوپر ڈومیننٹ بھی تھے۔ اور جو ہی محراب میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں کے الفاظ کو سنا، ان فرشتوں کے الفاظ کو سنا، تو فوراً وہ اصل واقعہ سمجھ گئے، اور اسی وقت انہیں احساس ہوا کہ ان کے رب نے انہیں آزمایا تھا، اور اسی وقت وہیں پر وہ سجدے میں گر پڑے۔
امام احمد ابن حنبل اور عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یونس بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے کہ داؤد علیہ السلام 40 راتوں تک وہیں محراب کے قریب آتے اور وہیں بیٹھ کر روتے رہتے۔ وہاں اپنے نبی بادشاہ کی موجودگی کی وجہ سے صفائی کرنے والا بھی آنا رک گیا تھا، حتیٰ کہ وہاں گھاس تک نکلنا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک دن داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، میرا تو اب ماتھا بھی زخمی ہو چکا ہے، میرے تو آنسو بھی اب خشک ہونے والے ہیں، لیکن میری غلطی کا بوجھ آج بھی میرے دل پر ویسا ہی ہے کہ جیسا پہلے تھا۔ تب آپ علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ اے داؤد، کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے کھانا کھلایا جائے؟ اے داؤد، کیا تو پیاسا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے پانی پلایا جائے؟ اے داؤد، کیا تو مظلوم ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری مدد کی جائے؟ اے داؤد، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ میں تیرے ملک میں، تیری اولاد میں اور تیری عمر میں اضافہ کر دوں؟ اس پر داؤد علیہ السلام مزید رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف معافی دے دے۔ اور تب آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل ظاہر ہوئے اور آپ پر اپنا پر پھیلا دیا، اور تب داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے رب نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور یوں سورہ صاد کی 25 نمبر آیت سچائی کا مصداق ہوئی کہ ہم نے ان کا وہ قصور بھی معاف کر دیا، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک ایک بلند مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اور یہی مقام سورہ صاد میں آیت سجدہ کا بھی مقام ہے، بلکہ یہ سجدہ اس قدر عظیم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ سورہ صاد لکھ رہے ہیں، اور جب اس آیت تک پہنچے ہیں تو اچانک قلم، دوات اور وہاں موجود ہر چیز کے جو حاضر تھی اسی وقت سجدے میں گر گئی، اور یہ واقعہ انہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا بھی تھا، اور ہمیشہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سجدے کو بہت محبت سے ادا کیا کرتے تھے۔ بائی دا وے یہ الفاظ بلند مرتبے والے اردو ٹرانسلیشن ہے، اور ایک مرتبہ پھر سے یہاں عربی ٹو اردو ٹرانسلیشن والا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملنے والے انعام کے لیے جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے وہ لزلفا ہے، یعنی ان کے لیے ہمارے پاس لزلفا ہے، اور نارملی اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بلند مرتبہ ہے، لیکن ایکچولی اس لفظ کا مطلب بھی شاید اردو زبان میں موجود نہیں ہے۔ لزلفا کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہیں، اور میں آپ کو 3 مختلف باتیں ضرور بتانا چاہوں گا۔ امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لزلفا کا معنی یہ لیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے قریب، اس کے عرش کے پائے کے قریب بیٹھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کا نام ہے۔ ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لزلفا ایک انعام ہے کہ قیامت کے دن کہ جب ہر شخص شدید قسم کی پیاس اور بدترین قسم کی گرمی میں ہانپ رہا ہوگا، تب آواز دینے والا حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دے کر بلائے گا، اور سب سے پہلے تمام لوگوں کے سامنے انہیں پانی پلائے گا، اور اس پانی پینے کے انعام کا نام لزلفا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی چیز ایسی نہیں پی کہ جس میں ان کے آنسوؤں کی آمیزش نہ شامل ہو گئی ہو، اور بعض اوقات آنسوؤں کے ذائقے کی وجہ سے تو وہ اس مشروب کو اپنے ہونٹوں سے دور بھی کر دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دوری کا انعام لزلفا ہوگا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو ملنے والے لزلفا کی سب سے خوبصورت ڈیفینیشن تیسری اور میری پرسنل فیورٹ ہے، اور وہ یہ کہ کتاب الزہد میں امام احمد ابن حنبل نے اور ابن ابی حاتم نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لی ہے کہ قیامت کے دن اللہ داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا کہ داؤد اپنی خوبصورت اور نرم آواز کے ساتھ میری عظمت کو اس طرح بیان کر کہ جس طرح تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ لیکن داؤد علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری آواز تو آج مجھ سے لے لی گئی ہے، لیکن اللہ فرمائے گا کہ آج میں تجھے وہ آواز واپس کرتا ہوں۔ تو اس وقت داؤد علیہ السلام ایسی خوبصورت آواز میں اللہ کی بڑائی اور تسبیح بیان کریں گے کہ جنتیوں تک کو ان کے مقام پر حسرت محسوس ہونے لگے گی، اور یہی مقام لزلفا ہے۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ جب یہ بات میں اپنی ویڈیو میں لکھ رہا تھا تو اس وقت لزلفا کو امیجن کرتے ہوئے میری کیا کیفیت تھی۔
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، یعنی یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے لَزُلْفَى ہے اور بہت ہی خوبصورت لوٹنے کی جگہ. امیزنگ، جسٹ امیزنگ. اور پھر یوں آج سے 3000 سال پہلے ہفتے کی ایک صبح کہ جب ابھی سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے تحفے میں ملی عمر کو ملا کر 100 سال کے ہونے پر حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں موجود اس قلعے میں اپنی تسبیحات کی خاطر اپنی عبادت گاہ گئے. اور جب آپ واپس آئیں تو دیکھتے ہیں کہ قلعے کے بالکل درمیان صحن میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازوں میں سے اندر کیسے آ گئے؟ اور اس شخص نے جواب دیا کہ جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ میرے راستے میں نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کا بلند مرتبہ میرے سامنے آتا ہے. اور تب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہیں، روح نکالنے والے فرشتے. اور اس طرح آپ علیہ السلام کی روح اپنے جسم سے جدا ہو گئی. تھوڑی دیر بعد جب سورج نکل آیا اور دھوپ ان کے جسم تک پہنچ گئی تو اس وقت ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ گھر کے اوپر سایہ کر لیں، اور تمام پرندوں نے اس طرح سایہ کر لیا کہ چھاؤں کم اور اندھیرا زیادہ محسوس ہونے لگا. اور اس شام حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جنازہ میں بنی اسرائیل کے ٹاپ کے 40,000 علماء نے شرکت کی تھی. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک منٹ، کیا آپ نے ایک بات نوٹس کی؟ ان کے ایک بیٹے نے پرندوں کو حکم دیا کہ قلعے پر چھاؤں کر لو، اور اس قدر پرندوں نے قلعے پر اپنے پر پھیلا دیے کہ چھاؤں کے بجائے رات کے اندھیرے کا گمان ہونے لگا. ہاؤ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے ایسے تھے کہ جن کے حکم پر پرندے سب کچھ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بیٹے پرندوں کی زبانیں بولنا جانتے تھے. لیکن یہ معجزہ تو ان کی ایکچول پاور کا شاید 5% بھی نہیں ہے. ان کے بیٹے کے متعلق، ان کے اس بیٹے کے متعلق میں آپ کو اب وہ کچھ بتانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں نے اس قسط کے شروع میں کہا تھا کہ اسے سن کر شاید آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا. اور وہ سب آپ کو دکھانے کی خاطر اگلے کچھ دن کے لیے اپنی ٹائم مشین کے ساتھ ہم یہیں یروشلم میں رکنے والے ہیں. اور اب جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسے دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا. لیکن وہ سب انشاءاللہ دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی قسط میں. اللہ حافظ.